السلام علیکم ناظرین دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج 9 رمضان المبارک ہے۔ دوستو، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں، جس کی فضیلت میں ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر اگر کوئی مومن بندہ اگر نفلی عبادت کرتا ہے تو دیگر مہینوں میں فرض عبادت کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور اگر کوئی فرض عبادت کرتا ہے تو دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مقدس مہینہ میں ہی مسلمان جو مالدار ہوتے ہیں، صاحب نصاب ہوتے ہیں، اپنا زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت کو زکوٰۃ کے بنیادی مسائل معلوم ہونے چاہیے، تاکہ جب وہ زکوٰۃ نکالے تو ان کا زکوٰۃ ادا ہو جائے اور مستحق تک زکوٰۃ پہنچ جائے اور اس کا ثواب مل جائے اور ان کا مال پاک و صاف ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی جو وعیدیں آئی ہیں حدیث کے اندر، جو عذاب ہوگا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر، جو وعیدیں آئی ہیں حدیث کے اندر، اس کو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے روز اس کا مال زہریلا گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق کی طرح لپٹ جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑے پکڑ کر نوچے گا، پھر یوں کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اسی طرح سے دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سونا چاندی ہو اور اس میں سے وہ اس کا حق ادا نہ کرے، یعنی زکوٰۃ نہ نکالے، تو قیامت کا دن ہوگا، اس کے عذاب دینے کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر اس کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس کے کروٹوں یعنی پسلیوں کو اور پیشانی اور پیٹھ کو داغ دیا جائے گا، اور جب ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر گرم کی جائیں گی، پھر داغی جائیں گی۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ اس کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جگہ جگہ زکوٰۃ کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں تقریباً 32 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوستو، اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ زکوٰۃ جن کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، وہ اپنا زکوٰۃ ضرور نکالے اور حساب لگا کر، اچھی طرح سے حساب لگا کر زکوٰۃ نکالیں، تاکہ مکمل ذمہ داری سے جو فرضیت ہے وہ ادا ہو جائے اور ثواب ملے اور گناہ سے ہم بچ جائیں اور جہنم کے عذاب اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ دوستو، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو قحط سالی پڑتی ہے اس کے عذاب میں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں ان کی سزا میں بارش روک لی جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جانوروں کا خیال نہ کریں تو کبھی بارش ہی نہ ہو، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ تو دوستو، آئیے ہم لوگ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل کو سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ ہر اس مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بہت بڑا مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہر اس آدمی پر اور عورت پر فرض ہو جاتا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو۔ 7.5 تولہ سونا سے مراد 86 گرام 480 ملی گرام، یہ 7.5 تولہ برابر سونا کے ہوتا ہے۔ 86 گرام 480 ملی گرام، اور 52.5 تولہ برابر ہوتا ہے 612 گرام 360 ملی گرام۔ تو اتنا جس کے پاس چاہے سونا ہو یا چاندی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اس پر سال گزر گیا، اس کے اندر سے 40واں یعنی 2.5%، ماتر صرف 2.5% نکالنا ہے۔ یہ بہت زیادہ مقدار نہیں ہے دوستو۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ ملک کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اور ان کو جو ٹیکس دیے جاتے ہیں تو ان کا فیصد کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اسلام تو صرف وہ بھی سال گزرنے پر صرف 2.5% ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوستو، اسی طرح سے زکوٰۃ کے اہم مسائل میں سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے
کہ اگر کسی کے پاس نہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نہ سونے کا نصاب ہے نہ چاندی کا نصاب ہے، یعنی کہ نہ 7.5 تولہ سونا ہے نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، دونوں میں سے تھوڑا تھوڑا ہے، تو اس کے بارے میں مسئلہ یہاں پر یہ مسئلہ ہوگا کہ دونوں میں سے اگر تھوڑا تھوڑا ہے، تھوڑا چاندی ہے تھوڑا سونا ہے، تو ان دونوں کی قیمت لگائی جائے گی اور ان دونوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ان کو اس مال پر سال گزرنے پر 40واں حصہ یعنی 2.5% نکالنا ہوگا۔ اسی طرح سے سونے چاندی کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ زیور ہی ہو، سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو، چاہے برتن کی شکل میں ہو، چاہے ڈلے کی شکل میں ہو، چاہے بسکٹ کی شکل میں ہو، چاہے سکے کی شکل میں ہو، چاہے کپڑوں میں کپڑوں میں وہ جری کیا گیا ہو سونے چاندی کے تاروں کے ذریعہ، کسی بھی شکل میں سونے چاندی ہو، ہر ایک کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی سال گزرنے پر، اگر وہ 52.5 تولہ سونا یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتا ہو۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے مسائل میں سے ایک اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس نہ 7.5 تولہ سونا ہے نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، تھوڑا تھوڑا دونوں ہے، اور کچھ تجارت کا مال بھی ہے، یاد رکھیں تجارت کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب تھی، تجارت کا مال اتنا ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے، تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تجارت کے مال، منافع نہیں، مال پر پورے مال کا حساب لگائیں گے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتا ہے اور اس پر سال گزرتا ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر تجارت کا مال ہے تو اس میں سے 2.5% نکالنا واجب ہوگا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہمیں کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے، یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ سید جو ہوتے ہیں ان کو نہیں دینا، اگرچہ وہ غریب ہوں، نہ ان کو لینا چاہیے نہ ان کو دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ کن کو نہیں دینا ہے، تو اصل اور فرع، رشتہ داری میں جو اصل ہوتے ہیں اوپر کی طرف، جیسے باپ دادا، اسی طرح سے نانا نانی، اور اسی طرح سے نیچے کی نسل کی طرف جیسے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، ان سب کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، ان سب کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ماں باپ دادا دادی نانا نانی بیٹا بیٹی پوتا پوتی اور ان سب کو زکوٰۃ کی رقم دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی ہی نہیں، یہ مسئلہ ضرور یاد رکھیں۔ ان کے علاوہ جو بھی ہیں جیسے بھائی بہن بھتیجا بھتیجی بھانجا بھانجی چچا چچی پھوپھا پھوپھی خالہ خالو ماموں مامی، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست ہے، بشرطے کہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں، یعنی کہ وہ خود مالدار نہ ہوں، وہ غریب ہوں، وہ خود صاحب نصاب نہ ہو، یعنی ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت نہ ہو، نہ اتنا تجارت کا مال ہو، اور غریب ہوں، تب جا کر کے ان کو زکوٰۃ کا مال دینا ہے، زکوٰۃ کی قیمت دینی ہے، زکوٰۃ کی رقم دینی ہے۔ اور زکوٰۃ کے مسائل میں سے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ کی نیت ضرور کریں کہ میں زکوٰۃ کی رقم کو دے رہا ہوں، زکوٰۃ کی نیت کیے بغیر اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت نیت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چند ضروری مسائل تھے، امید ہے آپ حضرات کو یہ ضروری مسائل جان کر بڑا نفع ہوگا، اور اسی طرح سے زکوٰۃ نکالیں۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ضرور جواب دوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو، مالداروں کو، اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔